السلام علیکم جی، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بس کچھ لائیو بات کرنی تھی جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال پہ میں کیا بات کر سکوں، میں تو سیاست کے حوالے سے نہ بلد ہوں، جو معاشی لوگوں کا ہے اور ملک میں لوگ ایسے بے چینی کی کیفیت میں ہیں، اس حوالے سے ایک چیز بات کرنی تھی کہ اس حالت میں جو ہے وہ ادیب کا کردار، چونکہ اس وقت رات کو 12-1 بجے بچوں کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہا، تو یہ میرے لیے چھوٹی سی جو گاڑی ہے یہ ایک میری ریکارڈنگ روم ہے اور اس میں ہی بات ہو سکتی ہے۔ تو ادیب جو دنیا کے مثبت انقلابات کا ماخذ رہا ہے، پاکستان میں کس حال میں ہے؟ انقلاب فرانس ہو یا انقلاب روس، دونوں انقلابات کی وجوہات میں بنیادی وجہ ادیب اور اس کی تخلیقات ہی تھیں۔ ایرانی انقلاب چونکہ مذہبی یا مسلکی انقلاب تھا، سو اس میں ادیب کی بجائے مولوی محرک بنا۔ اس کے اثرات کیا ہیں، یہ ایک مختلف بحث ہے۔ میرا مدعا یہ ہے کہ پاکستانی ادیب کیا کسی بھی قسم کی تبدیلی کو سہارنے بلکہ سنبھالنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہمارا ادیب اگر فکری، تخلیقی اور شعوری بلوغت کی سمت چل بھی پڑے تو بھی اس کی رسائی عام قاری تک آسان نہیں ہے، کیونکہ میڈیا اپنے ادیب پورٹرے کر کے پیش کر رہا ہے، جس میں وسیع شاہ اور آفتاب اقبال خبرناکی جیسے لوگ عوام میں ادیب کی شہرت پا رہے ہیں۔ سو ایک جانب معاشرے کی فکری اور تہذیبی آبیاری کے لیے ادیب نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور دوسری سمت اس نے اپنے ادب کی پہنچ بھی دینی ہے۔ اچھا، یہ پہنچ والا بڑا کام ہے۔ آج بھی میں نے پوسٹ شیئر کی ہے اپنے مسلم انصاری کی، اس کی کتاب چھپی ہے تو وہ بیچارہ خود ہی لگا رہا ہے کہ یار کتابیں اگر لینی ہے کسی تو اچھا ہے، اس کے 2 ایڈیشن بک گئے ہیں، لیکن یہ کام تو ادیب کا نہیں تھا نا، یہ تو اس کے پبلشر کا تھا۔ ہاں، تو ہمارے ادیب نے ادب کی پہنچ بھی دینی ہے۔ ہمارے خطے کے کم و بیش 10,000 انسان شاعر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جی، مگر ان میں کتنے دماغ ایسے ہیں جو اس خطے کے روسو، مارکیز یا گورکی ثابت ہو سکتے ہیں؟ ایک بھی نہیں، اور اگر کوئی تھا بھی تو اسے پیٹ کی چمچ کے ذریعے کبھی صحافت نے نگلا، کبھی ابن الوقتی نے، تو کبھی قلم کی دکانداری نے۔ جارج راول کے ناول اینیملزم پہ مبنی ایک کارٹون فلم میں ایک گانا گایا جاتا تھا، بیسٹ فار انگلینڈ، بیسٹ فار آئی لینڈ، بیسٹ فار ایوری مین آف لینڈ، بیسٹ فار انگلینڈ، بیسٹ فار آئی لینڈ، بیسٹ فار ایوری مین آف لینڈ۔ اچھا، یہ اس دور کی شاعری تھی جس کی دمک اور دھن پہ معاشرے کی مثبت تبدیلی کے لیے قدم بقدم رقص سے ملتی جلتی واک کی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں ایسی شاعری نہیں ہو رہی۔ ادیب کے مقام کا تعین ایک الگ مسئلہ ہے۔ چرائے ہوئے خیالات کو نئے ڈھنگ سے باندھ کر شہرت کمائی جا رہی ہے، بقول اظہر فراغ، جیسے پرانے گانوں کو ریمکس کر کے اس سے رقم کمائی جاتی ہے۔ سو ادیب کو کئی محاذوں پہ لڑنا ہے۔ سب سے پہلے شعوری اور فکری بالیدگی، دوم اسے ادیب نام کی جھاڑ جھنکار کی صفائی بھی کرنی پڑ رہی ہے۔ اب میڈیا یا کتاب تک رسائی، اور پھر مزید وہاں سے عوام کے ہاتھوں، ذہنوں اور دلوں تک رسائی شدید مشکل ہے، جس کی وجہ روسو، گورکی وغیرہ کے مقابلے کھڑے سرمایہ داری فکر کا اتنا جدید اور ارتقائی عمل سے نہ گزرنا تھا جتنا آج کا امریکی، یہودی، ریاضی منشائی سرمایہ دار کا سمجھدار ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ادیب کو فقط لکھت اور فہم کو ترقی دینے کی فکر تھی۔ اس دور میں آج کا ادیب فکر لکھت کے علاوہ چھپائی، میڈیائی رسائی اور بسا اوقات ٹھکائی تک کے خطرات کو پاٹنے کا سوچ کر ہی بدل کر صحافت اور 2 وقت کی روٹی کے چھپر تلے پناہ لے رہا ہے۔ تو جس انقلاب کی بات ہمارے سماج میں ہمارے پیارے بھائی بزرگ بچے کرتے ہیں، بچے ہی ہیں یہ، بادل حفیظ اللہ بادل کا بڑا اچھا شعر ہے کہ آخری بار کہہ رہا ہوں میں، جتنے بوڑھے ہیں سب بڑے ہو جائیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں انقلاب کے نعرے شارے مار رہے ہیں، انقلاب کسی بیج سے آتا ہے، اور وہ بیج آپ کا ادیب ہوتا ہے۔ دنیا میں ادیب سے مراد کوئی مفکر ہوتا ہے، کوئی فلاسفر ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی انقلاب کی بات کر لیں تو اس کے پیچھے بہرحال کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی بڑا دماغ ہوتا ہے، کوئی ضدی نہیں ہوتا، مطلب جنونی ہو سکتا ہے، انقلابی آدمی جنونی ہو سکتا ہے، لیکن انقلابی ایک سطح پہ تو اپنے ایدھی صاحب بھی تھے، انقلابی تو فلاں بھی تھے،
لیکن جس انقلاب کی ہماری قوم توقع لگائے بیٹھی ہے وہ انہاں تلاں تیل کوئی نہیں. بعض آ جاؤ، کیونکہ جس خطے میں جینون ادیب کی بیج یا قلمکاری ہی نہ کی گئی ہو، تربیت ہی نہ کی گئی ہو، تو وہاں پر انارکی تو آ سکتی ہے، وہاں پر باقی جو سب کچھ آیا ہوا ہے وہ آ سکتا ہے. یہ انقلاب نہیں آ سکتا. تعلیمی انقلاب، شعوری انقلاب بہت ضروری ہے. یہاں پہ انارکی آ گئی تو مزدور کیسے سنبھال لے گا اس کو، کیسے مینج کر لے گا؟ کیا وہ اتنا باشعور ہے؟ وہ تے فریج دے وچوں قورمے دی پلیٹ تے موڑ چک کے نس جاندا ہے پاجی. تے بعد آ جاؤ تے بندے بن جاؤ. تے میں کچھ اج میرے سامنے آ گئی سی ایک چیز تے میں کیا پیش کر دئیے. بات بس مجھے اجازت دیں، بس بات یہی کر رہی ہے، جینون بات ہے، اس میں کوئی مزاح نہیں ہے. یہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے جب اپنے خطے میں کوئی جینون ادیب بڑا نہیں ہونے دیا، جتنے بھی آئے ہیں پیرا ٹروپر آئے ہیں، کوئی پی ٹی وی سے آیا ہے، کوئی آرٹس کونسل سے آیا ہے، کوئی ٹک ٹاک سے آیا ہے، کوئی میری طرف فیس بک سے آیا ہے، تو پھر انقلاب بھی یہی آئے گا. کوئی انقلاب پی ٹی وی سے آ رہا ہوگا، کوئی ٹک ٹاک سے آ رہا ہوگا، اور ٹک ٹاک سے آ رہے ہیں انقلابات ہمارے سامنے. تو بھائی جی انقلاب والی بات نہ کریں، آپ ارتقائی عمل میں جائیں اور اپنا جو آپ کا ووٹ ہے، جو جمہوریت کا حسن ہے، مظاہرہ ہے، مزاحمت ہے، اس طرف جائیں اپنا سکون سے. اپنی ووٹ کاسٹ کریں یا اپنی کیا اسے کہتے ہیں کہ جی عدم اعتماد کا ووٹ ڈال دیں. مطلب ووٹ نہ ڈالنا بھی ایک ووٹ ہی ہے. لیکن جس طریقے سے، جس ٹریک پہ یہ خطہ سوچ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو جائے گا، تو ایسا یہاں پہ ابھی نہیں کچھ ہونے والا. میں نہیں سمجھتا. یہاں پہ تو میری طرح لوگ ٹک ٹاک پہ ٹائم گزار لیتے ہیں، تو وہ ٹک ٹاک والا انقلاب ممکن ہے. میں تو بھائی جی